السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند خیالی مرزا یاس یگانہ چنگیزی کی شاعری کی فنی خوبی ہے۔ شاعرانہ طنز مرزا یگانہ چنگیزی کی شاعری کی فنی خوبی ہے۔ گناہ اور احساس گناہ مرزا یاس یگانہ چنگیزی کی شاعری کی فنی خوبی ہے۔ یگانہ کے جارحانہ انداز شاعری کے متعلق شعر اس طرح ہے کہ خواہ پیالہ ہو یا نوالا ہو، خواہ پیالہ ہو یا نوالا ہو، بن پڑے تو جھپٹ لے بھیک نہ مانگ۔ یگانہ کا وہ شعر جس میں انسانی عظمت کا احساس پایا جاتا ہے۔ پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ یگانہ کا بلند خیالی کے متعلق شعر سلامت آپ کا یہ حسن لازوال مگر، ہم آج ہی کے ہیں کل کے امیدوار نہیں۔ گناہ اور احساس گناہ کے متعلق یگانہ کا شعر اطاعت ہو یا گناہ پس پردہ خوب ہے، دونوں کا جب مزہ ہے تنہا کرے کوئی۔ احساس تنہائی کے متعلق یگانہ کا شعر دنیا میری بلا سے خوش ہو کہ نہ ہو، میں اپنے سے خوش ہوں تو غم دنیا کیا ہے۔ ٹھیٹھ اردو شاعر مرزا یگانہ چنگیزی۔ یگانہ اور میر میں وحدت الوجود والی بات جو ہے نا وہ مشترک تھی، دونوں وحدت الوجود کے قائل تھے۔ سلیم احمد نے یاس یگانہ چنگیزی کے بارے میں تنقیدی رائے دی۔ ڈاکٹر شمیم حنفی نے یاس یگانہ چنگیزی کے بارے میں تنقیدی رائے دی۔ ممتاز حسین نے یاس یگانہ چنگیزی کے بارے میں تنقیدی رائے دی۔ میرا جی کا اصل نام ثناء اللہ ڈار تھا۔ میرا جی نے اپنا نام کیوں تبدیل کیا؟ بنگالی لڑکی میرا سین کے عشق میں میرا جی نے اپنا نام تبدیل کر کے میرا جی نام رکھا۔ بغاوت اور انحراف میرا جی کے گیتوں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ تکنیک میرا جی کے گیتوں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ جذباتی کیفیات کا اظہار میرا جی کے گیتوں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ ابہام میرا جی کے گیتوں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ موضوع میرا جی کے گیتوں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ موسیقیت میرا جی کے گیتوں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ میرا جی کے گیتوں میں ہندی عناصر بھی موجود ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے میرا جی کے متعلق رائے دی۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی نے میرا جی کے متعلق رائے دی۔ انور انجم نے میرا جی کے متعلق رائے دی۔ ڈاکٹر کیسر جہاں نے میرا جی کے متعلق رائے دی۔ جوش ملی آبادی اپنی خود نوشت سوانح عمری کے حوالے سے سامنے آئے۔ شاعر انقلاب کا خطاب جوش کو اس لیے ملا کیونکہ وہ علیحدہ انداز کی شاعری کرتے تھے اور انقلاب کے سپنے بھرے اشعار لکھتے تھے۔ جوش کی دوستی پنڈت نہرو اور ابوالکلام آزاد سے تھی۔ جوش کی شاعری ان دنوں کی پیداوار ہے جب شاعری میں شعریت کے علاوہ سب کچھ موجود تھا۔ جدید نظم کی بنیاد 19ویں صدی کے آخر میں رکھی گئی۔ جذبے کی شدت جوش ملی آبادی کی شاعری کی بنیادی خصوصیت ہے۔ منظر نگاری جوش کی شاعری کی بنیادی خصوصیت ہے۔ سیاست جوش کی شاعری کی بنیادی خصوصیت ہے۔ خطیبانہ لہجہ جوش کی شاعری کی بنیادی خصوصیت ہے۔ عصری شعور جوش کی شاعری کی بنیادی خصوصیت ہے۔ جوش پرشکوہ الفاظ کے بادشاہ تھے۔ ممتاز حسین نے جوش ملی آبادی کے متعلق رائے دی۔ ڈاکٹر محمد حسن نے جوش ملی آبادی کے متعلق رائے دی۔ پروفیسر محمد حسن نے جوش ملی آبادی کے متعلق رائے دی۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے جوش ملی آبادی کے متعلق رائے دی۔ کیا جوش کی شاعری میں صرف ہندی الفاظ ملتے ہیں؟ جی نہیں، فارسی الفاظ و تراکیب بھی ملتی ہیں۔ فیض کا نام 20ویں صدی کے اردو ادب کے اکا دکا دیو پیکر شاعروں میں شامل ہے۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ فیض احمد فیض کو علامہ اقبال کا استاد بھائی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کے ارکان میں شامل تھے۔ فیض احمد فیض کو پنڈی سازش کیس کے سلسلے میں جیل جانا پڑا۔ فیض کی شاعری کے کس عنصر نے کس عنصر کو دبا دیا؟ انقلابی عنصر نے رومانی عنصر کو۔
فیض کی شاعری ہر قسم کا رنگ چھایا ہوا تھا، فیض کی شاعری پر انقلابی رنگ چھایا ہوا تھا۔ رومان اور انقلاب میں حسین توازن فیض احمد فیض کی شاعری میں ملتا ہے۔ انقلابیت فیض احمد فیض کی شاعری کی خصوصیت ہے۔ استحصال فیض احمد فیض کی شاعری کی خصوصیت ہے۔ پروفیسر احتشام حسین نے فیض کے متعلق رائے دی۔ احمد ندیم قاسمی نے فیض کے متعلق رائے دی۔ ثاقب رضوی نے فیض کے متعلق رائے دی۔ فتح محمد ملک نے فیض کے متعلق رائے دی۔ مرتب نے فیض کے متعلق رائے دی۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے فیض کے متعلق رائے دی۔ سر عبدالقادر کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سر سید کی تحریروں کی تمام خوبیاں تو اپنا لی، لیکن ان کی تحریروں کی خامیوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھا۔ سر عبدالقادر کے مضامین کو بنیادی طور پر 5 اقسام میں بانٹ سکتے ہیں، جو کہ سر عبدالقادر کے مضامین کی اقسام کون کون سی ہیں جی؟ اداریے مضامین، سفر نامے، انشائیہ ادب اور انگریزی تحریریں۔ سر عبدالقادر کی تحریروں کا بڑا حصہ کس پر مشتمل ہے؟ مضامین پر۔ سر عبدالقادر کے مضامین کی اقسام کون کون سی ہیں؟ لسانی مضامین، تاریخی مضامین، تنقیدی مضامین اور شخصی مضامین۔ تنوع کس کے اسلوب کی خصوصیت ہے؟ سر عبدالقادر کے۔ براہ راست انداز سر عبدالقادر کے اسلوب کی خصوصیت ہے۔ اعتدال سر عبدالقادر کے اسلوب کی خصوصیت ہے۔ فنی پختگی سر عبدالقادر کے اسلوب کی خصوصیت ہے۔ استدلال سر عبدالقادر کے اسلوب کی خصوصیت ہے۔ عیب سے خالی سر عبدالقادر کے اسلوب کی خصوصیت ہے۔ اختصار اور جامعیت سر عبدالقادر کے اسلوب کی خصوصیت ہے۔ غیر انفرادی اسلوب کس کے اسلوب کی خصوصیت ہے؟ سر عبدالقادر کے۔ شگفتگی اور روانی کس کے اسلوب کی خصوصیت ہے؟ سر عبدالقادر کے۔ اردو کے پہلے مضمون نگار ماسٹر رام چندر۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ اردو کے پہلے مضمون نگار سر سید احمد خان۔ سر سید کی مضمون نویسی 1870 کے لگ بھگ شروع ہوئی۔ سر عبدالقادر نے جو رسالہ جاری کیا اس کا نام مخزن تھا۔ مخزن 1901 میں شروع ہوا۔ مولانا صلاح الدین احمد نے سر عبدالقادر کے متعلق رائے دی۔ ڈاکٹر انور سدید نے سر عبدالقادر کے متعلق رائے دی۔ مولوی عبدالحق نے سر عبدالقادر کے متعلق رائے دی۔ اردو میں سفر نامے لکھے جانے کی روایت کس کے سفر نامے سے شروع ہوتی ہے؟ یوسف حسین کمبل پوش کے۔ اردو زبان کا پہلا سفر نامہ کون سا ہے؟ عجائبات فرنگ یوسف حسین کمبل پوش۔ نظر نامہ کس کے سفر کی رویداد ہے؟ محمود نظامی۔ محمود نظامی نے سفر کب کیا تھا؟ 1952 میں۔ محمود نظامی کے سفر نامہ میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ 5۔ بازار مصر کس سفر نامہ کا مضمون ہے؟ نظر نامہ کا۔ روم نامچہ کس سفر نامے کا مضمون ہے؟ نظر نامہ کا۔ شب طلوع پیرس کس سفر نامے کا مضمون ہے؟ نظر نامہ کا۔ میکسیکو کس سفر نامہ کا مضمون ہے؟ نظر نامہ کا۔ منظر نگاری کس کے اسلوب کی خصوصیت ہے؟ محمود نظامی کے۔ فلیش بیک محمود نظامی کے اسلوب کی خصوصیت ہے۔ جزیات نگاری محمود نظامی کے اسلوب کی خصوصیت ہے۔ دلچسپی محمود نظامی کے اسلوب کی خصوصیت ہے۔ شگفتگی محمود نظامی کے اسلوب کی خصوصیت ہے۔ جدت محمود نظامی کے اسلوب کی خصوصیت ہے۔ آپ بیتی کے لیے انگریزی زبان میں کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ آٹو بایوگرافی۔ آپ بیتی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ خود نوشت سوانح عمری۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے اپنی خود نوشت کب لکھنا شروع کی؟ 1954 میں۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی خود نوشت کب مکمل ہوئی؟ 1957 میں۔ 100 سوالات مکمل ہوئے۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔